نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من اعلم الناس، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ اب آپ نے توجہ کری ہے، ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ جس بندے کے ساتھ ہماری الفت زیادہ ہوتی ہے، جس کا مزاج ہمارے ساتھ یا ہمارا مزاج جس کے ساتھ مل جاتا ہے، یا جس کے پاس لوگوں کی واضح اکثریت ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یار اس سے بڑا عالم کوئی نہیں، سب سے بڑا عالم یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا عالم کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقل مند، العاقل۔ کون ہے؟ کون ہے؟ العاقل۔ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ العاقل۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دوسرا سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اعبد الناس، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ کس کو ہم کہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت وہ کرتا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں اپنے عرف میں؟ جس بندے کے ہاتھ میں 24 گھنٹے تسبیح ہو، وائٹ اس نے کپڑے پہنے ہو، وائٹ اس نے پگڑی پہنی ہوئی ہو، مسجد کے ساتھ اکثر مسجد میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو، وہ نفلی نماز کی بڑی کثرت کرتا ہو، اوابین بھی نہیں چھوڑتا، وہ یہ چاشت اشراق اور تہجد اس کے نوافل بھی وہ نہیں چھوڑتا، صلاۃ التسبیح بھی وہ روز ٹائم ملتا ہے اس کو وہ روز آ کر پڑھ دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بڑا عبادت گزار آدمی ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی خاتون ایسی ہوا ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ بڑی عبادت گزار خاتون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ حضور یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ عبادت گزار کون ہے، تو ولی قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا العاقل، العاقل، عقل مند۔ کون؟ عقل مند۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا عقل مند بندہ سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تیسرا سوال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پھر پوچھا، یہی تینوں صحابہ ہیں، پوچھا من افضل الناس یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور لوگوں میں سب سے زیادہ مرتبے والا کون ہے، کس کی بزرگی زیادہ ہے، کس کو ہم سمجھیں کہ وہ بڑا عظمت والا بندہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العاقل۔ جواب کیا دیا؟ العاقل، عقل مند آدمی، عقل مند آدمی۔ اب میں اور آپ ہم سب جب تک یہ ہمیں پتہ نہیں کہ آگے روایت کیا ہے، جس کو پتہ نہیں، میں بھی آپ میں سے کئی لوگوں نے یہ سنی بھی ہو، جن کو نہیں پتا وہ اس سسپینس میں ہے کہ یار آخر 3 قسم کے سوال آئے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، سب سے بڑا بولنے والا کون ہے، اور اسی طرح سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے۔ جواب تینوں صورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عقل مند دیا ہے۔ اب میں اور آپ ہم سب یہ دیکھیں اور تجزیہ کریں کہ یار ہماری سوچ میں عقل مند کون ہوتا ہے، جو لوگوں کو چار دیتا ہو، لوگوں سے فراڈ کر دیتا ہو اور لوگوں کو اپنا داؤ پہ چنا دیتا ہو، کہ ہم اس کو کہتے ہیں یار بڑا سیاح آدمی، یار وہ تو کسی کے ہتھے آتے ہیں یا کرتے نہیں ہم کسی کے ہتھے۔ یہاں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا جواب دیا ہے کہ عقل مند کون ہے، عقل مند کون ہے۔ صحابہ سے بات پوچھتے ہیں کہ حضور سب سے بڑا عالم کون ہے، سب سے بڑا بزرگ کون ہے، سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ ولی قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقل مند۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں کہ خود کس طرح ڈیفائن کر رہے ہوں اپنی بات کو، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تینوں باتوں میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند، عالم بھی سب سے بڑا عقل مند، بزرگ بھی سب سے بڑا عقل مند، عبادت گزار بھی سب سے بڑا عقل مند ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الیس العاقل من تمت مروءته وظهرت فصاحته وجادت كفه وعظمت منزلته۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا عقل مند بندہ وہ نہیں ہوتا کہ جو اپنے حسن خلق سے دوسروں کے دل جیت لیتا ہے؟ پہلی بات
کہ ہماری نظر میں ہم کہتے ہیں عقل مند بندہ وہ ہے کہ یار اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کسی کو بڑا سر میں مربت آدمی ہے، کسی بھی وقت جب بھی ہم اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں یار اپنے کسی جملے سے، اپنے کسی لفظ سے دوسرے کو تکلیف نہیں دیتا ہے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقل مند ہم اس کو کہیں گے کہ جو صاحب مربت ہو اور بظاہر فصاحت ہو، بڑی خوبصورت گفتگو کرتا ہو، بڑی فصیح گفتگو کرتا ہو، اس کی زبان بڑی صاف کرتی ہو، کبھی وہ اپنی بات میں کوئی بھید نہ رکھتا ہو، یعنی لکاو کے بات نہ کرتا ہو، کیا اس کو ہم کہیں گے کہ کیا عقل مند یہ بندہ نہیں ہے؟ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجادت کفہ، بڑا سخی آدمی ہو، بڑا سخی آدمی ہو، لوگوں کے گھر جا جا کر حاجت مندوں کی حاجت روائی کرتا ہو، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ اہل عقل کے لیے عقل مند کی کیا یہ صفت نہیں ہے، اس کا یہ وصف نہیں ہے؟ چوتھی بات وعاصمت منزلتہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے میں بڑا پروکار آدمی ہو، بڑا پروکار آدمی ہو. یعنی کیا چار باتیں بتائی انہوں نے کہ حضور پر صاحب میں محبت آدمی ہو، بڑی خوبصورت گفتگو کرتا ہو، اور پھر کیا ہے بڑا سخی آدمی ہو اور بڑا پروکار آدمی ہو. ہم تو معاشرے میں اسی کو عقل مند کہتے ہیں. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے یہ اوصاف نہیں ہے؟ کیا ان اوصاف کے جامع انسان کو ہم عقل مند نہیں کہیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ لِمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فرمایا یہ تو ساری دنیا میں رہنا ہے، یہ تو ساری دنیا کی باتیں ہیں. ساتھ مرمت بڑے بڑے آپ کو لوگ ملیں گے، اندر کیا ہے وہ چھڑا ہوتا ہے ان کے آپ میں، اپنی میٹھی زبان سے وہ لوگوں کا مال بھی چاہتے ہیں اور بالآخر اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈال کر اس کو ایمان سے منحرف بھی کر دیتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ طیبہ میں ایک منافق تھا جو بڑی فصیح زبان سے گفتگو کرتا تھا. آپ کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں یہ بندہ لوگوں کے ایمان کے ساتھ ہاتھ نہ کر بیٹھے، لوگوں کو کفر کی طرف نہ لے جائے. حالانکہ لوگ کون تھے؟ تابعین ہو سکتے ہیں نا جی، یا صحابہ اعظام ہو سکتے ہیں. تیسرے لوگوں کی طرح تابعین کا زمانہ ہے، یہ صحابہ اعظام کا زمانہ ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. چلو صحابہ جنہوں نے دیکھا ہو تابعین، تبا تابعین تو وہ ہوں گے جنہوں نے تابعین کو دیکھا ہوگا، ان کی شگردی اختیار کی ہوگی. اتنا پکیزہ دور ہو، حضور نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. فرمایا بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، میرے بعد بہترین زمانہ وہ ہے جو میرے زمانے کے ساتھ مل گیا. پھر فرمایا تیسرے نمبر پر بہترین زمانہ وہ ہے جو اس زمانے کے ساتھ مل گیا جو میرے زمانے کے ساتھ ملا ہوا. تو بہترین زمانے کے لوگوں کی باتیں ہیں کہ ان کے بارے میں سیدی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں یہ اپنی فصاحت کی وجہ سے لوگوں کے دل اپنی طرف مائل کر کے انہیں ایمان کی دولت سے منحرف نہ کر دے، ایمان کی دولت نہ چھین لے ان سے. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ کوئی بڑائی کی بات نہیں ہے، یہ تو دنیا کا حال ہے نا جی، یہ تو دنیا کا بس ہے، دنیا بھی بس ہے. یعنی بڑے بڑے دنیا داروں کے اندر ایسے اوصاف ہوتے ہیں کہ اپنی زبان کی صفائی کی وجہ سے ان کے پاس آیا ہوا کسٹمر لے کے جاتا ہے ان سے. بڑے بڑے ایسے لوگ. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ساری باتیں دنیا کا سامان ہے، ساری باتیں دنیا کا سامان ہے. اور اگر عقل مند دیکھنا ہو تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا والآخرۃ عند ربک للمتقین، آخرت میں جو رب کے ہاں زیادہ صاحب عزت ہوگا وہ بندہ ہوگا جو سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرتا ہے، اور وہی عقل مند ہے، اور وہی عقل مند ہے. اب دیکھیں